السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو ادب۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے، اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی فرما کر اسے سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کیجیے۔ تو عزیز دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو مختلف افسانے نگار افسانے پر بحث کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہماری یہ ویڈیو مختلف اقساط پر مشتمل ہوگی جو قسط وار بالترتیب آپ کے پاس پہنچتی رہے گی۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ وہ بات کہنا چاہ رہا ہوں جو کہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، جس کی وجہ سے میں کہانی لکھتا ہوں، تو میرے نزدیک زیادہ مؤثر ہے، کیونکہ اس سے بہت سارے دوسرے لوگ ریلیٹ کر لیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ تجربات تو ہمارے بھی ہیں، اور ان سب تجربات کو اسمبل کر کے یا ان کو جمع کر کے اور ان سے کہانی بنا کے وہ باتیں کہنا جو کہ میں کہنا چاہ رہا ہوں میرے لیے اس لیے زیادہ آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ جن لوگوں کے جو اس کو پڑھیں گے، اگر وہ تجربات ان کے اور میرے مشترک ہیں تو ان تجربات کو جس طرح میں بیان کروں گا اس سے میں اپنی گفتگو سے زیادہ آسانی سے کر سکتا ہوں، کیونکہ میرے اور ان کے کامن تجربات ہیں۔ میرے لیے تو ہمیشہ یہ بات زیادہ آسان اور اہم رہی ہے کہ لوگوں سے اسی زبان میں بات کی جائے جس زبان جو میری اور ان کی مشترک ہے، بجائے اس کے کہ میں ان پہ کچھ ایسی چیز نافذ کر دوں جو بہت ہی زیادہ میری ڈیپ سائیکالوجی یا میری سب کانشیسنس سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان سے کہوں کہ اب اس کو سمجھو یا نہ سمجھو، میں نے تو بہت گہری بات تم سے کر دی ہے اور تم کیسے بیوقوف ہو کہ تمہیں اس بات کو سمجھنا ہی نہیں آ رہا۔ میں تو یہ بات نہیں کر سکتا۔ میرے خیال میں تو اگر میں ایک چیز چھپوا رہا ہوں اور اس کا ابلاغ کرنا چاہتا ہوں، اگر تو میں نہ چھپواؤں، اس کو رکھ دوں دراز میں، جیسے 15-20 سال میں نے اپنی کہانیوں کو دراز میں رکھا، تو پھر ٹھیک ہے، میں اس میں جو مرضی لکھوں اپنے شوق کے لیے اور اپنی دلچسپی کے لیے اور اپنے مزے کے لیے۔ لیکن اگر میں اس کو چھپواتا ہوں، وہ بھی کسی عام رسالے میں چھپواتا ہوں جو کہ بہت سارے لوگوں تک پہنچتا ہے، یا کتاب چھپواتا ہوں ایک ایفرٹ کر کے، تو ظاہر ہے یہ چاہ رہا ہوں کہ اس میں نے کچھ ایسی بات کی ہے جو لوگوں تک پہنچے۔ اب وہ ابلاغ اگر میں کرنا چاہ رہا ہوں تو پھر اگر لوگوں کو میری بات ہی سمجھ نہیں آنی، یا وہ اتنی دور کی کوڑی ہے کہ وہ میرے کسی سب کانشیس سے، لاشعور سے، گہرے لاشعور سے اٹھی ہوئی ہے، تو وہی وقت سارا ان کا ضائع ہو جائے گا، اور بہت ساری باتوں میں وہ کہیں گے کہ یہ کیا عجیب عجیب باتیں کرتا ہے اپنے کسی ڈیپ سائیکولوجیکل پرابلم کے بارے میں، اس سے ہمیں دلچسپی نہیں، ہماری تو زندگی کے کسی معاملے سے اس کو کوئی تعلق نہیں۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں کچھ لکھ رہا ہوں اور اس کو عام کر رہا ہوں پبلک کے لیے، تو پھر اس میں کوئی ایسی بات کر رہا ہوں جو اس پبلک کے لیے امپورٹنٹ ہو۔ اور یہاں آخری بات کرتا چلوں، میں ذرا زیادہ لمبا بولتا ہوں، آپ کو پتہ ہے وکیل ہوں، لیکن آخری بات یہ کرتا چلوں کہ میرے نزدیک ایک رائٹر کا اپنے معاشرے اور اپنی پالیٹکس سے جڑے ہونا انتہائی ضروری ہے۔ وہ کسی خلا میں ایگزسٹ نہیں کرتا، وہ جس سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتا ہے اس میں اس کا داخل بھی اور اس کا ظاہر بھی دونوں اس سوسائٹی کی پالیٹکس، اس کی اکنامکس اور اس کی سوشیالوجی سے منسلک ہے، وہ ان سے ڈیورسڈ نہیں ہو سکتا۔ جی بہت شکریہ بلال صاحب۔ لیاقت علی ڈاکٹر صاحب، آپ میں یہ دوستوں سے یہ کہوں گا کہ جب آپ گفتگو نہیں کر رہے ہوتے اس وقت آپ ایزی ہیں، کوئی چائے پینا چاہ رہے ہیں، کوئی ہمارے دوست کوئی، تو وہ کم از کم تھوڑا اپنا ویڈیو اگر میوٹ کر دیا کریں، تو اس سے پھر یہ ہے کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ آپ کی ویڈیو ہمارے تک پہنچے گی نہیں، اس کا آپ کو بھی فائدہ ہوگا، ہمیں بھی۔ جو دوست گفتگو کر رہا ہے وہ ویڈیو آن کرے گا تو وہ سب کے سامنے جو ہے وہ اس کی ویڈیو بھی آ جائے گی۔ اور وہ تو لیاقت علی صاحب، یہ آپ دونوں چیزیں، مطلب بلال صاحب جو بات کر رہے تھے وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، اس وجہ سے کہ وہ ہم جیسے اس طرح سے وہ لٹریچر کے حوالے سے وہ تخلیق کار، میرے نزدیک تو وہ ان کی اولین شناخت جو ہے وہ تخلیق کار کی ہے۔ آپ جو ہیں خود استاد بھی ہیں، نقاد بھی ہیں، قاری بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صاحبزارے آپ افسانہ نگار بھی ہیں۔ تو یہ جو کلاسیفیکیشن لیاقت صاحب ہم کرتے ہیں، یہ تخلیق کار کرتا ہے یا یہ معروض کرتا ہے؟ ہم بطور باقی جو میں نے کردار گنوائے ہیں ہم کرتے ہیں، یا کہیں کہانی کے اندر یہ سارا کچھ ہوتا ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، بڑا اچھا سوال ہے یہ، اور یہ ظاہر ہے کہ سوچنے کی بات ہے۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ کلاسیفیکیشن جو ہے یہ قاری کا یا نقاد کا مسئلہ ہے، یہ کلاسیفیکیشن تخلیق کار کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ
کہ نظریہ جو ہوتا ہے کوئی بھی زندگی کے بارے میں کوئی نقطہ نظر رکھنا، وہ ہر شخص نقطہ نظر رکھتا ہے اور وہ کہانی کار کا بھی کوئی نہ کوئی نقطہ نظر ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس نقطہ نظر کو پیش نظر رکھ کر اگر آپ کہانی لکھنے لگیں گے تو پھر کہانی کا ستیہ ناش کر دیں گے۔ آپ کا نقطہ نظر اس کہانی کے اندر سے اگر از خود پیدا ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی فارمولے کے تحت کسی بات کو، کسی ایک خاص پیغام کو، کسی ایک خاص تھیوری کو آپ لانچ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر جو ہے وہ گڑبڑ جو میں سمجھتا ہوں وہ پیدا ہوگی۔ پھر دیکھیے کہانی جو ہے وہ بنیادی طور پر اس کے 2-3 حصے ہیں، یعنی مثلا وہ آپ کے مشاہدے پر بھی منحصر ہوتی ہے، وہ آپ کے مطالعے پر بھی ہوتی ہے، اور وہ آپ کے تجربے پر بھی ہوتی ہے۔ یہ 3 ڈائمینشنز ہیں کہانی کہنے کی، یعنی ایک آپ کا مشاہدہ، دوسرا آپ کا مطالعہ اور تیسرا آپ کا تجربہ۔ اب ان میں سے اگر کسی ایک کو، خالصتاً ایک کو پیش نظر رکھ کر آپ کہانی لکھیں گے تو میری ذاتی رائے ہے، میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ میری ذاتی رائے ہے، تو آپ ایک بڑی کہانی نہیں لکھ سکیں گے۔ اگر آپ خالص تجربے کی کوکھ سے کہانی کو اٹھائیں گے تب بھی بڑی کہانی نہیں بنے گی، خالص مطالعے کی اس سے بنیاد پر لکھیں گے وہ بھی نہیں بنے گی، اور خالص تجربے کی بنیاد پر لکھیں گے تو وہ بھی نہیں بنے گی۔ کہیں نہ کہیں یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ مرج ہوتی ہیں، کہیں آپ کا مطالعہ بھی اس میں مرج ہوتا ہے، کہیں آپ کا مشاہدہ بھی، کہیں آپ کا تجربہ بھی، اور اسی سے مل کر یہ ایک ایکسپیرینس۔ اب یہ جو تقسیم آپ نے وہ بتائی، اور ابھی یہ بلال صاحب نے بھی گفتگو کی، اور ظاہر ہے کہ ان کا نقطہ نظر سے میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ لکھنے والا جو ہوتا ہے وہ بھی کسی خلا کے اندر رہ کر تخلیق نہیں کر رہا ہوتا، وہ اس سماج کا حصہ ہوتا ہے، اور اسے اپنے سماج کے ساتھ اس کی جڑت بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں صرف سماج کے ساتھ ہی اس کی جڑت ضروری نہیں ہوتی، اس کی جڑت اپنی تاریخ کے ساتھ بھی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور دوسروں کے ساتھ ہر ایک مختلف بلکہ مستقبل کے ساتھ اس پر بھی اس کی نظر جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو تینوں زمانے کہیں مل کر کے جو ہے اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور پھر اسی کے اندر سے وہ کہانی لکھ سکتا ہے۔ سماج سے جس شخص نے بھی لٹریچر کو یا کہانی کو توڑنے کی کوشش کی ہے، اسے ڈیٹیچ کرنے کی کوشش کی ہے، مثلا ایک بہت بڑی موومنٹ جو ہے وہ، ایک بہت بڑی ڈیبیٹ جو ہے وہ چلتی رہی کہ ایک پروگریسو رائٹرز کی اور ایک اینٹی پروگریسو رائٹرز کی، انہیں آپ اینٹی پروگریسو کہہ لیں یا انہیں آپ ماڈرنسٹ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، کہ جہاں ایک سوال سامنے رہا کہ سماجی بیگانگی جو ہے وہ کہانی کا موضوع ہونی چاہیے، یا سماج جو ہے، جیتا جاگتا سماج جو ہے وہ موضوع ہونا چاہیے، تو اس پہ آپ دیکھیے کہ آپ سماج کو شعوری طور پر یا غیر شعوری کسی بھی سطح پر اپنی کہانی سے یا اپنے لٹریچر سے بیگانہ کرنے سے اسے نکال نہیں سکتے۔ مثلا میں مثال دوں آپ کو کہ داستان ہماری فکشن کی ایک ایسی صنف ہے کہ جس کی مبادیات کے اندر بعد زمانی اور بعد مکانی کو رکھ دیا گیا، جس کی مبادیات میں شامل کر دیا گیا کہ تحیر ہوگا، کہانی محیر العقول واقعات پر مشتمل ہوگی، اس کے کردار ایسے ہوں گے جو مافوق الفطرت ہوں گے، یعنی سماجی بیگانگی جو ہے اس کی سرشت میں کی گئی، مبادی میں شامل کی گئی۔ لیکن اس کے باوجود جب ہم داستانوں پر ہم مثلا خود طالب علموں سے یہ سوال پوچھتے ہیں تو پہلا اور بنیادی سوال باغ و بہار پر ہم پوچھتے ہیں کہ باغ و بہار میں معاشرت کی عکاسی کی نشاندہی کیجیے۔ اس کا مطلب ہے کہ معاشرت جو ہے وہ اس میں سے نکل نہیں سکی، مافوق الفطرت کرداروں کے اندر بھی آپ کا سماج جو ہے بہرحال وہ بولتا ہوا نظر آتا ہے، صرف فرق اتنا پڑتا ہے کہ یہ جو سماج ہے وہ کہیں علامتی پرائے کے اندر ڈھل جاتا ہے۔ اب علامتی پرایا بھی جو ہے اس سے بھی ایک جو ہے وہ اس سے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بہت سے لوگوں نے مثلا جب ایک پوری تحریک چلی تھی علامت نگاری کی فکشن افسانے کے اندر، تو وہاں بھی یہ فرض کر لیا گیا تھا کہ علامت کو اتنا پیچیدہ کر دیا جائے کہ کہانی جو ہے وہ عام آدمی کی دسترس میں نہ رہے۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جب تک کہ فکشن کے اندر کہانی نہیں ہوگی وہ فکشن ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ اگر اسے کہانی اس سے بنیادی طور پر چھین لیں گے اور اسے ایک پزل بنا دیں گے، اسے قاری کی ذہن کی ایک مشق بنا دیں گے، اسے کوئی ایک لسانی تشکیل کا ایک ذریعہ بنا دیں گے، یا کسی ایک نظریے ایک فارمولے کو جو ہے وہ اس کو لوگوں تک پہنچانے کا ایک ذریعہ بنا دیں گے، تو پھر اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ زیادتی کریں گے۔
میرے علامتی افسانہ نگاروں نے، دوستوں نے، ہمارے دوستوں نے، ظاہر ہمارے جو سینئرز تھے، ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب ایک پورا چلن تھا ایک علامتی افسانہ لکھنے کا، اور بڑی زور و شور کے ساتھ لکھ رہے تھے لوگ، تو مل بیٹھتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، اور مل بیٹھ کر کے ایک دوسرے کو اپنی کہانیاں سناتے تھے، اور کہانیاں سنتے ہوئے درمیان میں انہیں ٹوک کر یہ کہا جاتا ہے، ایک سنتے ہوئے ایک شخص دوسرے کو ٹوکتا تھا کہ بھائی یہ جملہ جو ہے کہانی میں سے نکال دو، اور اس کا سبب کیا ہے کہ اس جملے کا ابلاغ ہو رہا ہے۔ یعنی ابلاغ، دشمنی جو ہے وہ کہانی کی سرشت میں شامل کرنے کی کوشش کی گئی، اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ آج وہ سارے لوگ کہ جنہوں نے محض علامت کو برتا تھا وہ کہیں حاشیے پہ پڑے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ جیسے منشا شاہ جیسے لوگ تھے، رشید امجد جیسے لوگ تھے، جنہوں نے علامت کے ساتھ کہانی کو ملا کر کے پیش کیا تھا، وہ آج بھی اپنے عصری طور پر بھی جو ان کی معنویت جو ہے موجود ہے۔ تو اس لیے یہ بڑی ایک اہم اور بڑی ایک پیچیدہ مسئلہ بھی ہے کہ کہانیاں جب آپ ان کی کلاسیفیکیشن کرتے ہیں تو کیا خالصتاً سوچ کر کے کرتے ہیں کہ میں رومانوی کہانی لکھنے جا رہا ہوں، میں سماجی کہانی لکھنے جا رہا ہوں، یا میں تاریخی کہانی لکھنے جا رہا ہوں؟ یہ افسانہ نگار کا مسئلہ نہیں ہے، یہ نہ ہی افسانہ نگار سوچتا ہے، یہ بنیادی طور پر قاری کا اور تخلیق کا اور اس کا نقاد کا مسئلہ ہے۔ اگر اس کو لگتا ہے کہ اس کی کہانی کے اندر ایک خاص سماج بولتا ہے، یہ ایک سماجی بیگانگی ہے، تو یہ اس کی انٹرپریٹیشن کر سکتا ہے، میری ذاتی رائے۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ ظہیر صاحب ہیں ہمارے ساتھ، تو میں بلال صاحب ایک چیز، بلکہ دو چیزیں میں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ میری خواہش ہوگی کہ چاروں جو دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ آخر میں جا کر کہیں چاہے ایک اقتباس ہی صحیح اپنی کسی کہانی کا، یہ میرے بچوں کو اور میرے اسٹوڈنٹس کو اعزاز رہے گا کہ انہوں نے 4 افسانہ نگاروں سے ان کے ایک طرح سے ان کی قرت میں خود افسانہ ان کا کچھ حصہ، تو ایک آدھ اقتباس میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ اپنی مرضی سے اپنی کہانی کی کسی کہانی کا کوئی ایک اقتباس ہمارے طالب علموں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا اپنی آواز میں۔ بلال صاحب، میں اس وقت یہ بات کہہ رہا تھا جو جہاں سے آپ نے پھر بات کی اس کی وضاحت بھی کر دی۔ میرے نزدیک ذاتی طور پر کسی ایسے ایشو کو موضوع بنانا کہانی کے اندر جو آلریڈی بہت برننگ ہو، سوسائٹی جس کے بارے میں آلریڈی کانشیس ہو، تو وہ تخلیق کار کا آدھا کام پہلے ہی آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ سوسائٹی جب آپ اس واقعے کو بنیاد بنا کر کہانی لکھتے ہیں تو یقیناً پہلے ہی سوسائٹی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور پھر اور زیادہ متوجہ ہو جاتی ہے۔ آپ کی جو کہانیوں کی خاصیت تھی، اور میں نے غلام عباس کا حوالہ دیا تھا، وہ اسی سینس میں دیا تھا کہ آپ کی کہانیوں کی خاصیت یہ ہے کہ آپ عام طور پر جو برننگ ایشوز ہوتے ہیں یا بالکل جو جس کی طرف سوسائٹی آلریڈی متوجہ ہوتی ہے ان کو نہیں اٹھاتے، اور یہ بڑی ڈیفرنٹ بات ہے۔ اور میرے خیال میں یہ بہت یہ ایک طرح سے میری نظر میں، یہ میری ذاتی رائے ہے کہ ایک بڑے تخلیق کار کی ایک نشانی بھی ہے کہ وہ ایسی چیز کو اٹھا کر کہانی میں لے آتا ہے اور لوگوں کو متوجہ کرتا ہے جو صاحب ظاہر ہے جس کی طرف عام جو آلریڈی جو ہے اس کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے ایک لحاظ سے۔ ظہیر عباس صاحب، میں آپ سے ڈاکٹر صاحب یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی کہانیاں بھی ہماری جو مروجہ کہانیوں کا جو پیٹرن ہے، چاہے وہ موضوعاتی سطح پر ہو، فارم پر میں اب اس لیے بات نہیں کر سکتا کہ میں کوئی اس طرح کا ٹیپیکل نقاد ہوں نہیں، مجھے تو بعض اوقات فارم کے جو فرق ہیں وہ بھی صحیح طرح سے پتہ نہیں چلتے۔ کم از کم موضوعات کی سطح پر آپ ہی ہمیں ہمارے ساتھ شیئر کریں گے کہ آپ کی جو کہانیوں کے موضوعات ہیں وہ جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تو کہیں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کس طرح کی کہانی لکھ رہے ہیں؟ یہ آپ کی کہانی جو ہے یا آپ کا افسانہ جو ہے وہ کس کلاسیفیکیشن میں چلا جائے گا، یا آپ بھی کلاسیفیکیشن سے ماورا ہو کر کہانی لکھتے ہیں اور کلاسیفیکیشن پھر بعد کا مسئلہ ہے جو پڑھنے والا کرتا ہے یا نقاد کرتا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ میری طرف سے نیٹ آف ہو گیا تھا، میں نے آدھی آپ کی بات سنی ہے اور آدھی نہیں سنی، تو اب میں ایزیوم کرتا ہوں کہ آپ نے کون سے سوال اٹھائے ہوں گے۔ ابھی منٹو صاحب نے بڑی اہم باتیں کی ہیں، ظاہر ہے انہیں اختلاف رائے جو ہے وہ بات کو آگے بڑھانے کا سبب بنتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کہانی یا میں خود کو مکمل کرنے کے لیے، اپنی تکمیل کے لیے لکھتا ہوں۔ یہ بات کہانی لکھتے ہوئے یا میری سمجھ سے یہ باہر ہے۔ میں نے کبھی بھی خود کو مکمل کرنے کے لیے کہانی لکھنے کے بارے میں نہیں سوچا۔ کہانی لکھنے کے بارے میں سوچتا ہوں بس، اور کہانی سے بس جان چھوٹ جائے اور میں کہانی لکھ لوں، ٹھیک ہے، میرا یہی ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم بھائی یہ جو بات کرنا کہ کہانی جو ہے وہ معاشرے سے جڑی ہوئی ہونی چاہیے، کہانی میں آپ کے کچھ تجربات ہوتے ہیں، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ دیکھیں ہم جتنے بھی 4 لوگ کہانی پہ بات کر رہے ہیں، ہم سب لوگ اردو میں ہی کہانی لکھتے ہیں۔
اور جو بچے ہماری باتیں سن رہے ہیں وہ بھی اردو پڑھنے والے ہیں، انہیں بھی کہانی اردو میں سمجھ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی نقاد یا کوئی بھی افسانہ نگار جو ہے وہ جتنا مرضی کسی کہانی کی خوبیاں بیان کرنا شروع کر دے، اگر کہانی میں کوئی جان نہیں ہے تو وہ زندہ نہیں رہے گی، اور اگر کہانی میں کچھ ہے اور آپ اس کے خلاف جتنا مرضی لکھ لیں وہ 50 سال بعد بھی قبر سے اٹھ کے تو سامنے آ جائے گی۔ لہذا بطور افسانہ نگار ہم اپنی کہانیوں کو ڈیفینڈ کر سکتے، ٹھیک ہے۔ میرا جو ذاتی ایکسپیرینس ہے، میری جو ٹریننگ ہے وہ لیٹن امریکن فکشن نے کی ہے، ٹھیک ہے، اور میرے دماغ میں بے شمار ایسی کہانیاں ہیں جن میں براہ راست کسی ایک بھی سماجی موضوع کو ڈسکس نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے۔ مثلا کیوریس کیس آف بینجامن بٹن، یہ فلم بھی بن چکی ہے، لوگوں نے دیکھا ہوا بھی ہوگا، تو وہ کہانی جو ہے وہ الٹی کہانی چلتی ہے، کریکٹر جو ہے وہ بوڑھا پیدا ہوتا ہے اور ہے وہ بچہ ہی، لیکن اس کی جو حیت ہے وہ بوڑھوں والی ہے اور وہ جوانی کی طرف پلٹ کے آتا ہے۔ پھر میرے دماغ میں کارپینتھیر کی کہانی آ رہی ہے، جرنی بیک ٹو دا سیڈ، وہ میں نے ڈسکس بھی کیا تھا، لیاقت صاحب کو پتا ہے اس کہانی کا بھی، کہ کریکٹر جو ہے وہ مر چکا ہے اور مرنے کے بعد پھر وہ دوبارہ نوجوانی کی طرف وہ آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں آپ بطور کریٹک کے، بطور کاری کے اس کہانی کے اندر سے کوئی معنویت نکال سکتے ہیں، ظاہر ہے نکل سکتی ہے، لیکن ان میں براہ راست کسی سماجی موضوع کو ڈسکس نہیں کیا گیا۔ اب ظاہر ہے ہم سب لوگ معاشرے سے جڑے ہوئے ہیں، لیاقت صاحب بھاولپور میں بیٹھے ہوئے ہیں، عباس صاحب جیلم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم دو لوگ لاہور بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔ خادم رضوی مر گیا ہے، اس کا جنازہ ہے، ہم سب کو اس کا بھی پتہ ہے، پولیٹیکلی ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے ہم سب لوگ جانتے ہیں، ہم سب کی اپنی اپنی ایک رائے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک پولیٹیکل رائے کا ہونا اور اس کا آپ کے مباحث میں آ جانا یہ بالکل اور چیز ہے، لیکن جب آپ کہانی لکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو مثلاً یہ میں منٹو صاحب سے مخاطب ہوں، ایک ناول ہے ماریو برگاس یوسا کا دا فیسٹ آف دی گوٹ، وہ ایک آمر کے قتل کی کہانی ہے۔ اب ڈکٹیٹر جو ہے وہ سوسائٹی میں آپ اس سے نفرت کر سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار اس نے آئین کو توڑ دیا، زیادتی کر دی، اس نے یہ کر دیا، لیکن جب آپ اس کو کہانی میں لے کے آئیں گے تو پھر اس کی جو ڈکٹیٹرشپ ہے اس کو آپ کو جسٹیفائی کرنا ہوگا۔ ہمیں کہانی میں مرڈر کو بھی جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے، ہمیں کہانی میں ریپ کو بھی جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے۔ کہانی کے کرداروں سے آپ کی نفرت یا محبت اس طرح نہیں ہوتی جس طرح ہم سوسائٹی میں کسی سے نفرت یا محبت کرتے ہیں۔ تو کہانی جو ہوتی ہے، مثلا آپ کی جو کہانیاں ہیں وہ ظاہر ہے میں نے ساری پڑھی ہیں، میں آپ کی کہانی کا قاری ہوں، آپ میرے سامنے نہ بھی ہوتے تو میری کہانی، آپ کی کہانی کے بارے میں رائے وہی ہونی تھی جو میری کسی اور بندے کی کہانی کے بارے میں رائے ہوتی ہے۔ آپ کی کہانیوں کا جو مرکزی کردار ہے وہ سوسائٹی میں لیونگ آرگینک ہے ہی نہیں، وہ ہے ہی ماڈل ٹاؤن کا سارا ایریا۔ باقی جتنے بھی کردار ہیں، جو مرد ہیں، عورتیں ہیں، جو ان کے جنسی معاملات ہیں، جو ساری باتیں ہیں، وہ ساری کی ساری ماڈل ٹاؤن کی سمجھیں کہ اس کی تشکیل کرتے ہیں یا اس کی تکمیل کرتے ہیں۔ آج سے 10 20 30 سال کے بعد جب ماڈل ٹاؤن کی شکل یہ نہیں ہوگی، 50 سال کے بعد، 100 سال کے بعد جب یہ نہیں ہوگی، تو جو لوگ بھی آپ کی کہانیاں پڑھیں گے وہ ان کے نزدیک آپ کے کرداروں سے زیادہ آپ نے جو ڈپکشن کی ہے ماڈل ٹاؤن کی، اس